حضرت اوس بن شرحبیل رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من مشى مع ظالم لیقویہ وهو یعلم انہ ظالم فقد خرج من الاسلام۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی ظالم کے ساتھ اس کی تقویت، اس کی حمایت کے لیے چلتا ہے، وہ انسان حقیقت اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ظالم کی حمایت کرنے والا، اس کے ساتھ چلنے والا، اس کو پتہ بھی ہو کہ بندہ ظالم ہے، علم اس کو ہو، ظالم کا ظلم سمجھ کر پھر بھی اس کی حمایت کرتا ہے۔ حمایت کے درجے میں ایک تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ چل پڑے، اس کے ساتھ سفر کرے، جدھر بھی اس کو جانا پڑے، اس کی ضرورت پڑے ساتھ ہی لگا رہے، یا اس کی مالی معاونت اور اس کی مدد کرے، یا گھر میں بیٹھے بیٹھے اپنی زبان سے اس کی حمایت کرتا پھرے، یا اپنے قلم سے اس ظالم کی مدد کرے، یا معاشرے میں اور لوگوں کے ساتھ مسئلے کو ڈسکس کرنے میں ظالم کی مدد کرے۔ مالی مدد کرنے والا، بدنی مدد کرنے والا، قلم سے مدد کرنے والا، قانون سے مدد کرنے والا، ظالم کی وکالت کرنے والا، اس کی حمایت کرنے والا، کسی صورت بھی ہو وہ ظالم کا برابر کا شریک ہے۔ اگر اس کو پتہ ہے کہ بندہ ظالم ہے، جان بوجھ کر یہ سب کچھ کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا فقد خرج من الاسلام، ظالم کی مدد و حمایت کرنے والا اسلام سے خارج ہو گئے، حقیقت ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا، کمال ایمان اس کا فوت ہو جاتا، کلمے کا مسلمان باقی رہتا۔ ہمارے پاس ہے کیا بابا سوائے ایمان کی دولت کے؟ ہمارے پاس کیا؟ ہمارے پاس کتنی عبادات ہیں، کتنی ریاضات، کتنے صدقے و خیرات ہیں، کتنے حقوق اللہ حقوق العباد کی پاسدار ہے، ہمارے پلے کیا ہے؟ اسی کلمے کے بل بوتے پہ ہم چل رہے ہیں، ایمان کے نام پہ اور امید پہ چل رہے ہیں کہ اس کریم نے شاید کرم کر ہی دینا ہے، کلمے کا صدقہ معاف کر دینا ہے، ممکن ہے ایمان کی بدولت رب معافی دے ہی دے۔ اگر یہ ایمان ہی چلا گیا، اسلام ہی چلا گیا، تو ہمارے پلے کیا رہا؟ اس لیے ہمیں ہر صورت، قرآن خود کہتا ہے وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اللہ فرماتا ہے گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ایک دوسرے کی حمایت مت کرو، نیکی کے کاموں میں اجازت اور حکم ہے، گناہوں کے کاموں میں کسی کی حمایت کی اجازت ہی شریعت نہیں دیتی۔ اور ہماری زندگی کا 90 سے 95% جو حصہ ہے وہ ظالم کی حمایت میں۔ مظلوم کو ہم کہتے ہیں اس کو 6 مہینے لگنے دو یار، اس کو سمجھنا آ جائے، ہم اس کو سمجھاتے پھرتے ہیں، ظلم کر کے سمجھاتے پھرتے ہیں، ظلم کرنے سے کوئی بھی نہیں سمجھتا۔ لہذا ظالم کا ساتھ دے کر کسی کو دبانے یا اس کے ساتھ زیادتی کرنے کی کسی قسم کا، حتیٰ کہ اس میں وکیل ہیں یا مقدمے کی پیروی کرنے والے ہیں یا ظالم کی ضمانت دینے والے ہیں یا اسے سزا سے چھڑوانے کی کوشش کرنے والے، سب برابر کے شریک ہیں۔ ہمارے معاشرے میں جو کچھ ہو رہا ہے سب کے سامنے ہے، ہم یہی کچھ کر رہے ہیں، ہم ظالم کی گواہیاں بھی دے رہے ہیں، عدالت میں پیش ہو رہے ہیں، وکیل بھی ہم کر رہے ہیں۔ اس لیے وکالت بہت بہترین اور پاکیزہ اور عبادت کا شعبہ تھا، لیکن چور کا بھی وہی وکیل ہے، قاتل کا بھی وہی وکیل ہے، مجرم کا بھی وہی وکیل ہے۔ آج تک ہم نے نہیں سنا کہ کوئی وکیل جواب دے دے او بھائی تو قاتل ہے، میں نے تیری وکالت نہیں کی، او بھائی تو کسی کا حق مار کے آیا ہے، میں تیری وکالت نہیں کرنی، میں نے رزق حرام نہیں کرنا۔ اگر کوئی پیسہ لے کر اس کی وکالت کرتا ہے تو وہ بھی ظالم کا برابر کا شریک ہے، اس کا بھی ایمان خطرے میں ہے۔
لہذا اپنے ایمان کو بچانا ہے، ہم نے صرف پیسے اور مال کی لالچ میں نہیں پڑنا۔ اگلی بات سنیں، قرآن پاک میں اللہ پاک نے فرمایا من اساء فعلیہ، جو آدمی برا کرتا ہے وہ اپنا ہی برا کرتا ہے، کسی کا کچھ نہیں بگاڑتا۔ ظالم ظلم کر کے اپنے بیڑا غرق کر رہا ہے، مظلوم 4 دن پریشان رہتا ہے، 5ویں دن اللہ پاک اس کو کوئی اور سبب لگا دیتا ہے، کوئی اور صورتحال بن جاتی ہے، وہ آخر اس مشکل سے نکل ہی جاتا ہے، اس کی زندگی پھر اپنے روٹین پہ آ جاتی ہے۔ مظلوم کچھ دنوں کے بعد بحال ہو جاتا ہے، لیکن ظالم اپنا بیڑا غرق کر کے دنیا بھی برباد آخرت بھی برباد، ساری زندگی کی بد دعائیں اپنے کھاتے میں لکھوا لیتا ہے۔ اب ایک شخص یہی آیت پڑھ کے من اساء فعلیہ، جو شخص برا کرتا ہے وہ اپنا ہی دراصل برا کرتا ہے، یہ آیت پڑھ کے ایک صاحب اس کی تشریحات غلط کر رہا تھا، بد نیتی سے وہ یہ پیغام دے رہا تھا کہ کسی ظالم کی حمایت کر لینی چاہیے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ اس کی یہ تشریح سنی، اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سنا تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بلا واللہ حتی الحبارا لتموت فی وقرہا حزلا بظلم الظالم۔ ابو ہریرہ نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، جو تو بات کہہ رہا ہے غور سے سن۔ انہوں نے فرمایا جب ظالم ظلم کرتا ہے رب کی رحمت برسنا بند ہو جاتی، بارشیں آنا بند ہو جاتی، دنیا میں قحط شروع ہو جاتا ہے، بھوک پھیل جاتی ہے، حتیٰ کہ بٹیر پنجرے میں رہ رہ کر بھوکا مر جاتا ہے، اس کو کھانے کو کچھ نہیں ملتا۔ اگر بٹیر کی تاریخ پڑھیں تو 30 میل سفر کر کے بھی اپنا دانا چوک کے واپس آتا ہے، اتنی تیزی سے دوڑ، اتنا دور جا کے دانا کھا کے آنے والا جانور اور پرندہ بھی بھوکا مر جاتا ہے۔ یعنی جب ظالم ظلم کرتا ہے رحمت بند ہو جاتی ہے، رحمت برسنا شروع ہو جاتی ہے۔ جب ظالم کا ظلم کرنے والے کے ساتھ حمایتی کھڑا ہو جاتا ہے تو اس پر بھی وہ رحمت برابر برستی ہے، حتیٰ کہ اس کا وبال پورے معاشرے پہ ہوتا ہے۔ قحط سالی شروع ہو جاتی ہے، مہنگائی شروع ہو جاتی ہے، کوئی ایسی مصیبت پیدا ہو جاتی ہے انسان کو سمجھ بھی نہیں آتی، پھر بھی مسلط ہو جاتی ہے۔ جس معاشرے میں آپ اور ہم زندگی گزار رہے ہیں یہ ظلم کا معاشرہ، زیادتیوں کا معاشرہ، دن بدن ہم غرق ہوتے چلے جا رہے ہیں، ہمارا ملک پیچھے چلا جا رہا ہے، معیشت برباد ہو رہی ہے، اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کے رونے پہ مجبور ہیں، کھانے سے لوگ ترس رہے ہیں، سب کچھ ہونے کے باوجود پوری نہیں پڑ رہی۔ اس کا مطلب ہے ظلم ایسا انتہا کو پہنچا ہوا ہے، ظالم خود کو خود چھڑوائے جا رہا ہے، مظلوم روتا پھرتا ہے، مقتول کو آج تک حق نہ ملا، قاتل دندناتا پھرتا ہے۔ تو جس ملک، جس ریاست، جس خطے، جس معاشرے میں یہ ظلم عروج پہ ہو وہاں بھوک ہی بھوک ہوتی ہے، وہاں رحمت ہی رحمت ہوتی ہے، رحمت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے ملک میں، ہماری معیشت میں، ہمارے علاقے میں، ہمارے گھروں میں رزق کی فراوانی ہو جائے، اللہ کی رحمت برسے، تو ہم سب کو ظلم کا ساتھ دینا چھوڑنا، ہمیں مظلوم کے ساتھ کھڑا ہونا، ہر ظالم اور جابر سے بائیکاٹ کرنا ہوگا، زبان سے بھی، قلم سے بھی، وکالت سے بھی، پیسے بیسی اور اپنی رائے سے بھی اس کی مخالفت کرنی ہوگی، اپنے ووٹ سے بھی مخالفت کرنی ہوگی، اپنی زندگی کے ہر بلبوتے پہ مخالفت کرنی ہوگی، تب جان چھوٹے گی اور یہ معاشرہ بچے گا، ورنہ نہیں بچے گا۔ انسان ظلم کر کے یا ظالم کی حمایت کر کے پھر بھی امید اچھی رکھے وہ کبھی نہیں ہو سکتا۔ ہم نے پہلے دور کو بھی رویا ہے، دوسرے کی بھی رویا ہے، اب جو صورتحال ہے اس کو اس سے بھی زیادہ رو رہے ہیں۔ او بابا جب تک ظالم کا ساتھ دیتے رہیں گے ہمارا کچھ نہیں۔ لہذا ایز اے قوم ہمیں خود فیصلہ کرنا ہے، اپنے انداز زندگی سے، اپنے طور طریقوں سے، اپنے ووٹ سے، اپنی رائے سے ہمیں خود ظالم کا بائیکاٹ کرنا ہے۔ کسی فرقے، کسی جماعت کی بات نہیں ہے، جس کو ظالم جانتے اس سے ہٹ جائے اگر بچنا ہے، ورنہ ہم بچ نہیں سکتے۔ جدھر ہم جا رہے ہیں ہماری بہت بری حالت ہے، ہمارا اینڈ انتہائی خطرناک ہے، اور نہ جانے آنے والی نسلوں کے ساتھ کیا ہونے جا